السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ آج کے پروگرام میں عمران خان صاحب کی آواز شامل کریں گے۔ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب سے جیل میں بند کیا ہوا ہے، آپ سب کے علم میں ہے، کبھی جج بیمار ہو جاتا ہے، کبھی جج جو ہے وہ معذرت کر لیتا ہے، کبھی وکیل بیمار ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سسٹم کو چلنے نہیں دینا، اور اس کے لیے طاقتور لوگ کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہمارے ذرائع سے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جو عمران خان ہے اس کے ساتھ کچھ طاقتور لوگوں نے ملاقات کی، اور وہاں پہ اس کو کہا گیا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو اور آگے پھر ہم چل سکتے ہیں۔ جس طرح کے معاہدے آپ کو پتہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ دولت کہاں جا رہی ہے، کہاں خرچ ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں کیسے پہنچتی ہے، اربوں روپے کہاں سے نکلتے ہیں۔ آپ کو میں نے صبح بتایا تھا، اور یہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ نواز شریف کے ساتھ صلح کرو اور مل بانٹ کر کھاتے ہیں دوبارہ اس ملک کو جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے جہازوں پہ یورپ سے ان لوگوں کو لایا گیا، پھر پاکستان میں ہنستے بستے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا۔ جس طرح کماد میں سور تباہی نکال کر وہاں کا کھیت ہریالی وہ تباہ کر کے چلے جاتے، اسی طرح ملک کو تباہ کیا، اور پھر اپنے اسی مقام پہ یہ پہنچ کے اب عمران خان کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا حساب کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس قوم پر ظلم کیا، اور بات چیت ان سے ہو رہی ہے جنہوں نے پاکستان پر بقول جس طرح سوشل میڈیا کہہ رہی ہے کہ ظلم میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اپنے لوگوں پہ جس طرح آج بھی پورا ملک جو ہے وہاں پہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ باہر نکل رہے ہیں، جلوس نکال رہے، جلسے نکال رہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہے جیل میں جانے کے باوجود، میرا مطلب ہے وہاں پہ سختی بھی ہے، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اسے واش روم جانے کی بھی پرابلم بناتے ہیں، نہانے کا مسئلہ ہے، کئی پرابلم بنائے۔ عمران خان ڈٹ گیا، اس نے کہا جی آپ جو کرنا کر لو، اور میں آپ سے کوئی اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کروں گا، میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایک اطلاع ہمارے پاس ہے جو آپ کو میں نے بتا دی ہے، لیکن جو خطرناک چیز ہے اب اس کی طرف آتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی تو وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ طاقتور لوگوں کی بات نہیں مانتا تھا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا تھا، پھر اور بھی چیزیں سامنے تھی، آپ کو بعد میں پتہ چلا۔ پھر قمر جاوید باجوہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کی چھٹی کروا دی، رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی۔ آج جو ہمارے وکلاء ہیں وہ بھی عدالتوں میں نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ان عدالتوں کا فائدہ کوئی نہیں، یہاں پہ کون سا کوئی کام ہوتا ہے، کوئی انصاف ہوتا ہے، یہ سب ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب عمران خان نے ان کو اس وقت بھی جواب دیا، پھر انہوں نے گورنمنٹ چلتی کی، اب یہ عمران خان کے اوپر اور کافی کچھ کرنے والے ہیں۔ میں بڑے یہ افسوس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں کبھی ان کو یہ خراب کر دیتے ہیں، کبھی وہاں پہ جو سیکیورٹی ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، کبھی ایسا بھی کیا جا رہا ہے کہ جو ارد گرد جو بیرک ہے جہاں پہ قیدی ہیں وہاں پہ گلو بٹ جیسے قیدی ہیں جو سزا یافتہ نہیں، ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کی جان کو نقصان پہنچایا جائے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ کافی دنیا بھی اٹک جیل کے باہر آتی جاتی ہے، اور
کوشش کی جا رہی ہے کہ حملہ ایسا کیا ہے کریں کہ اس کو چھڑانے کی کوشش کریں اور وہاں پہ کوئی ایسا کام ڈال دیا جائے. کافی دماغ اس وقت چل رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو کسی حادثے میں نقصان پہنچا دیا جائے اور پھر قوم کو کہا جائے جناب یہ تو ہو گیا. مگر ایک طرف ان کو خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے کہ اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا. آپ کی وہ مائی جو گندی فلموں والی ہے اس نے اپنے مالکوں سے بھی رابطہ کیا. جو مالک ہیں آپ کے پاکستان کے طاقتور پہنچ گئے ہوں گے جنہوں نے پچھلے دنوں چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کی تھی اور پھر وہ مائی گندی فلموں والی جو ہے اس کو بتایا کہ فکر نہ کرو ہم کوشش کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح راستے صاف کیے جائیں. یہ نوکر ہے نا، ظاہر ہے جن کے نوکر ہے اپنے مالکوں کو رپورٹ دینی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے کسی نے آپ کو نوکری پہ رکھا ہو تو پھر پوچھتا بھی ہے جناب کیا کام ہوا، آپ کو پیسے پوسے دیے ہوئے ہیں، کوئی کام شام ہوا کہ نہیں ہوا. کسی کو پاکستان میں وہ پتہ ہے نا سپاری بھی دیتے ہیں، سپاری کسی کو کسی کی دی ہو پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سپاری کا رزلٹ بھی جلدی چاہیے. تو جناب یہ جو سپاری سسٹم چل رہا ہے، میں نے آپ کو کچھ 16 مہینے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ جن لوگوں نے عمران خان کو بھیجا ہے وہ واپس لانے کے لیے نہیں بھیجا. عمران خان کے لیے یہ مشکلات پیدا کریں گے، کوئی کچھ کریں گے. اب ملاقاتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ سزا یافتہ لوگوں کے ساتھ طاقتور ملک جو ہے ان کے سفیر جا کے ملتے ہیں. کچھ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اور وہاں جا کے معاہدے ہو رہے ہیں کیونکہ دولت اور بھی چاہیے، پیسہ چاہیے، اس کے لیے اور کتنے لوگوں کی لاشیں گریں گی، کتنا نقصان ہوگا پاکستان میں. میرا خیال میں جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح ظلم کیا جاتا ہے، کس طرح طریقہ واردات ڈالا جاتا ہے. جمہوریت کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں. کبھی ایک اور مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ اب پیپلز پارٹی کے لیے بھی کچھ مسائل آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے بھی کوئی گرفتاریاں شرفتاریاں ہوں گی، اسی لیے زرداری بھی نکل گیا پتلی گلی سے دبئی میں. اور اس کے بعد نون لیگ کے اوپر بھی کوئی گیم پڑنے والی ہے، یہ شاید شروع ہو چکی ہو. جو ان کے لوگ باہر جاتے ہیں عوام پیچھے پڑ جاتی ہے، پھر وہاں سے دوڑتے ہیں. جو یہ نون لیگ والے ہے دوسرے تیسرے جنہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو بھی چلتا کیا اور بک بھی گئے، ان کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی کہ ووٹ تو دور کی بات ہے کہ ہم نے اس ملک میں اب رہنا کیسے. اکثر جو ہے کوشش کر رہے ویزے شیزے لگا کے یہاں سے نکل جائیں کسی بھی جگہ پہ. کئیوں کے ویزے نہیں لگ رہے، کئی مسائل ہر طرح. یہ شہباز شریف نواز شریف کی طرح تو نہیں سب کے ملٹیپل ویزے لگے ہوئے کہ جب مرضی جہاز پکڑو تو نکل جاؤ. لیکن کوشش فل ہے کہ انہوں نے کہا پیسے پوسے لے لی ہیں، لوٹ مار کر لی ہے، اب یہاں سے جتنی جلدی ہو غائب ہو جاؤ. عمران خان کی عبارت جان کو اس وقت شدید خطرہ ہے اور اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں. طاقتور لوگ کسی صورت بھی اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی توجہ جس کام کے لیے آپ کو لائے تھے وہاں دی ہوتی تو آج کافی لوگ اپنی جان سے بچ جاتے. کافی لوگ جو ہے ہمارے دہشت گردی میں مارے گئے وہ بھی بچ جاتے، زندگی دیکھ لیتے. مگر وہاں اندھیر نگری چوپڑ راج میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے. حریم شاہ وہ جو آپ کے علم میں وہ بھی آج کل سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے. اس کا میاں کراچی گیا تھا، وہاں سے اغوا کر لیا گیا. جب اس کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ میرے بیانات ایسے کیے ہیں تو میں کراچی کیوں میاں کو بھیج رہی، کیا ضرورت تھی بھیجنے کی؟ ضروری کام کتنا بھی تھا، پھر یہ بیانات نہیں دینے تھے؟ آپ کو پتا تو تھا حالات کیسے. تو کوئی موقع جانے نہیں دیا جاتا، کسی صورت بھی کسی کو معاف نہیں کیا جاتا. ہر چیز جو ہے وہ تشدد کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے وہ اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے. یہاں سے کب نکلیں گے، کیا نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ مگر آج ایک لیڈر جو ہے جسے
پاکستان میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور جج چھٹی پہ چلا گیا ہے، لیکن مجھے کل اطلاع ملی تھی کہ جج کہتا میں نے فیصلہ نہیں سننا، پھر اور جج آئے گا۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔